فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم معرفت رسالت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کہ رسول جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم پڑھیں گے کہ رسولوں کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا بحیثیت مخلوق تخلیق کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ مجھ سے تم تک ہدایات پہنچیں گی اور جس نے بھی ان ہدایات کی پیروی کی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، وہ نہ غمگین ہوں گے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، انسان اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے چند صفات کے ساتھ تخلیق کیا ہے جو اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، اور یہ اچھی اور بری جو صفات ہیں یہی اس کی شخصیت کی تعمیر اور زوال کا باعث بنتی ہیں۔ اب چونکہ جب انسان ابتدا کے اندر آیا، جیسے کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ لباس وہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ہدایات بھیج کر انسان کو وہ سب چیزیں سمجھائیں۔ اب فطری طور پہ وہ اچھائی اور برائی کی سمجھ کے ساتھ پیدا تو ہوا، لیکن جن چیزوں کو ان کے خواص مثلاً دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، اس تک سفر کر کے پہنچ جانا، جن چیزوں کو وہ اپنے یعنی محسوسات کے ذریعے سمجھ سکتا ہو، ان کے خواص کے ذریعے، چیزوں کے خواص کے ذریعے سمجھ سکتا ہو، ان کو تو وہ سمجھ لیتا ہے۔ لوہے کی شاید تاثیر کے حوالے سے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دھاتوں کا کیا کام ہے وہ بھی سمجھایا ہے، کون سی چیز کیا کر سکتی ہے کیا نہیں۔ انسان کو اس سب کو سمجھنے میں ہزاروں سال کا عرصہ لگا ہے، لیکن چونکہ اس کی جو بود و باش ہے، ابتدائی جو معاملات ہیں وہ شروع سے ہی چلانے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلے دن ہی انسان دنیا کے اندر آیا اور پہلے ہی دن اس کا آنا جو ہے وہ ختم ہو گیا، آنے کا مقصد برباد ہو گیا، فیل ہو گیا ہے، تو ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر کے معاملات کیے،
بغیر اللہ کی مدد وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک ہم نے انسان کو بے صبر اور لالچی تخلیق کیا ہے۔ صبر نہیں ہے انسان میں۔ ہم نے صبر کے حوالے سے سورہ زمر کے اندر پڑھا تھا اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے۔ انسان لالچی ہے، کیوں؟ مٹی سے تخلیق ہوا ہے، مطلب مٹی کے اندر آبادی کا، تخلیق کا عنصر ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انسان بھی جن اپنے لیے چاہتا ہے، چیزوں کی حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، اسے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے گھبرا جاتا ہے۔ یہ لالچ کرنا، یہ گھبرا جانا، یہ وہ صفات ہیں کہ جس سے اس کے اندر عیب ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں یہ عیب ہے، یہ لالچ ہونا، یہ گھبرا جانا، یہ عیب ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کنجوسی کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے تین صفات انسان کی بیان کی ہیں، لالچی ہونا، بخیل ہونا اور گھبرانے والا ہونا۔ لالچ بھی کرتا ہے، بخیلی بھی کرتا ہے، گھبراتا بھی ہے۔ اب دیکھیں اس کو ترتیب دے لیں۔ لالچ کرتا ہے شے کے آنے کی، گھبراتا ہے اس کے چھن جانے کے، بخل کرتا ہے اس کے ختم ہو جانے پر، خرچ ہو جانے پر۔ اس کو وہ یعنی کہ اصلاً حاصل نہیں کر پایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے حصول کا اسے طریقہ سمجھایا۔ اب شروع میں تو وہ اس کی تاثیر و خواص کے بارے میں نہیں جانتا جو اللہ نے اس کو سمجھائی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ بظاہر ایک آدمی آنکھ کھولتا ہے اس الیکٹرانک میڈیا کے دور کے اندر، اگر مثال کے طور پہ اس کو کہا جائے کہ کسی زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا اور ریڈیو اگر آج بھی اس کے سامنے موجود ہے تو اس کو یقین کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لیکن اگر وہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے پیدا ہوا کہ جب کباڑ کے اندر بھی ریڈیو نہ مل سکتا ہو، اور اس وقت اگر اسے کہا جائے کہ ریڈیو ہوا کرتا تھا، تو اس کے لیے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ کتابوں تک رسائی کرے۔ تو وہ آلات جو ایجاد ہوئے ہیں ان میں ریڈیو کا تذکرہ بھی ہوگا، تو نتیجتاً اس کو پتہ لگ جائے گا ہاں ریڈیو بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے اگر اسے کہا جائے کہ ریڈیو بھی کوئی چیز تھی تو وہ یقین نہیں کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ڈیجیٹلائزڈ دور کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا جو پہلا کمپیوٹر بنا تھا وہ ایک کمرے کے برابر کا تھا، یہ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں یعنی کہ ٹیکنالوجی سکڑ کے اتنی سی چپ کے اندر آ چکی ہوگی، ایک معمولی سی گھڑی کے اندر آ چکی ہوگی، ایک سارا کمپیوٹر سمٹ کے آ گیا ہے ایک معمولی سی گھڑی کے اندر، ایک معمولی سی چپ کے اندر۔ لیکن اگر اس زمانے میں یہ کہا جائے کہ پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ ایک کمرے کے برابر تھا، اور یعنی پرانے کمپیوٹر کی باقیات میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ ہو، تو یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، سوائے اس کے کہ جب وہ کتب میں لکھا ہوا دیکھے گا کہ ہاں ہوا کرتا تھا، تو اس کے لیے یقین کرنا پھر بھی تھوڑا آسان ہوگا۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دنیا کا پہلا آدمی لباس میں نہیں تھا، تو آپ کے لیے یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کے لیے کہا جائے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس سے پہلے کشتی کا کوئی تصور نہیں تھا، تو آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ اور اس زمانے کے درمیان میں ہزاروں سال ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ سب سے پہلے چوپایوں کو مسخر اسماعیل علیہ السلام نے کرا ہے، تو اگر آپ کو یہ بات کہی جائے تو آپ کے لیے یقین کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ سب سے پہلے دھاتوں کے ذریعے ہتھیار داؤد علیہ السلام نے بنائے، تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلا ہوائی سفر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ سمجھنا تھوڑا سا، کیونکہ وہ زمانہ اور اس زمانے میں فرق ہے۔ وہ بھی ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی بغیر آلات کی ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس وجہ سے انسان کی صفات کام کرنا شروع کرتی ہیں وہ ہے علم، انفارمیشن، نالج۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہو، انفارمیشن نہ ہو، نالج نہ ہو، تو وہ اپنی صفات کو بھی کام میں، اپنے آپ کو بھی کام میں نہیں لا سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تخلیق کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے وہ لالچی ہے، بے صبر ہے، مصیبت پہ گھبرانے والا ہے اور کنجوسی کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان برائی کی دعا ایسے کر رہا ہوتا ہے گویا بھلائی کی دعا کر رہا ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وہ اس لیے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی کہ وہ جو دعا کر رہا ہوتا ہے شر کی، خیر سمجھ کے، یا ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہو، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ ہمیں ابتدائی ایام سے آج تک یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کیا ہے، ہماری ضروریات اصل میں کیا چیزیں ہیں۔ ہم تو صرف انہی کو ضروریات سمجھ رہے ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں موجود ہونے کے بعد بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اللہ اگر ہمیں توفیق دے گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے توفیق آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے آپ کے وہ کسی کام کے نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو فوراً جو ایک نتیجہ چاہیے نا، وہ نہ ملنے کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اچھا اس کو ایسے بھی سمجھیں، اگر کہا جائے کہ تمام کی تمام سمندری مخلوقات کا استیاب کر لیا گیا ہے، دریافت کر لی گئی ہے، تو جواب ہوگا نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ کیا سمندر کے اندر مزید مخلوقات موجود ہیں، توجہ سے کیجیے گا، اگر کہا جائے کہ سمندر کے اندر مزید مخلوقات موجود ہیں تو جواب آئے گا ہاں۔ اگر کہا جائے کہ اس کا اندازہ کیسے لگتا ہے، کہ اس کا اندازہ ہے سمندر سے ملنے والے آثار کے ذریعے۔ توجہ کریں، غور طلب نکتہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کیا زندگی اس سیارے کے علاوہ کسی اور سیارے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو کہیں گے ممکن ہے۔ جب اس سیارے میں ہے تو کسی اور سیارے میں ہونا بھی ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور ایسے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی اس کے علاوہ بھی ہے۔ تو ان آثار کی اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں زندگی کا وجود اس کے علاوہ بھی ہے، کہ جی ہاں بالکل ہے۔ گویا آپ کے پاس اس کا کوئی حقیقی علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے اندازے پر قائم ہیں۔ کہنے کہ اس کی وجہ ہے اس کے قرائن و شواہد اتنے۔ دیکھنا آپ بات سمجھیں، یہاں کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے اپنی فطرت سے غلبہ، اپنی فطرت کا غلبہ اپنے اوپر پا کے عجلت بازی میں آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا، آپ نے کہا ممکن ہے۔ آپ نے ایک طالب علم کی طرح ممکن ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایسے آثار، ایسی نالج، ایسی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہیں، ایسی اشارات آپ کو مل رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اجلت کرے اور کہہ دے نہیں کوئی زندگی کا آثار نہیں ہے، نہیں پانی میں کوئی جاندار نہیں ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، سب بیکار باتیں، بس جو سامنے آ گیا سو آ گیا، جو نہیں آیا نہیں آیا، ختم۔ فرمایا خلق الانسان من اجل، خلق الانسان من اجل، انسان اجلت باز پیدا کیا۔ سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، اجلت نہ کرو، بہت جلد تم ہماری نشانیوں کو دیکھو گے۔ اجلت نہ کرو، بہت جلد تم ہماری نشانیوں کو دیکھو گے۔ کیا پتہ لگا اس بات کا؟ اگر سب سے پہلا انسان یہ سمجھتا کہ ہم کبھی لباس نہیں پہن سکتے تو وہ کبھی لباس پہن سکتے ہوتے، یا ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے تو وہ کبھی بھی کوشش نہیں کر پاتے۔ کیا ہے طریقہ؟ ہی ہے نا، طریقہ وہ سکھائے گا کہ جو مالک الملک ہے، ہر شے کا خالق ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا۔ اب ان تمام عیوب کے نتیجے میں انسان پیدا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر
28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کمزور کیا مطلب کمزور؟ اس کے اندر عیوب ہیں، انسان کے اندر عیوب ہیں، ایسے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے خود سے اگر اس کے اوپر معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پہلے دن کے انسان کو چھوڑ دیا جاتا یا 100ویں دن کے انسان کو چھوڑ دیا جاتا، اس کے اپنی ثواب دید کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے رابطہ بنائے رکھا، اللہ سکھاتا چلا گیا۔ ذہن میں خیال آتا ہے اللہ سکھاتا چلا گیا یا انسان نے اپنی دریافتوں سے سیکھا؟ نہیں، آپ فطرت کے خلاف جملہ نہیں بول سکتے۔ میں نے فطرت کے خلاف کیا جملہ بولا ہے؟ آپ نے فطرت کے خلاف جملہ یہ بولا ہے کہ دیکھیں شہد کی مکھی شہد جمع کرتی ہے، اس شہد جمع کرنے کے طریقے کو آج ہزاروں لاکھوں سال ہونے کے باوجود بھی کیا کسی قسم کا کوئی فرق آیا ہے؟ کیا شہد کی مکھی نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے؟ بھول گئی ہے کوئی اور شہد بنانا شروع ہو گیا ہے؟ جیسے شہد کی مکھی نے چھوڑ دیا ہو اور سانپ شروع ہو گیا ہو بنانا، ایسا ہوا؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ بھئی اللہ تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، ہم تو ایک سائنٹیفک بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی نے دریافتیں کی کہ مجھے بجائے شہد بنانے کے مجھے پیٹرول بنانا چاہیے، تو وہ پیٹرول بنانے کے اوپر لگ گئی ہو، اور سانپ کے دل کے اندر خیال آیا ہو کہ بجائے اس کے کہ میں انڈے کھاؤں یا میں جاندار کھاؤں، میں شہد پر اپنا گزارا کرتا ہوں، تو اس نے شہد بنانا شروع کر دیا۔ اور نہیں، کیونکہ وہ اس فطرت کے اوپر تخلیق نہیں ہوئے، لیکن وہ اپنا کام بخوبی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ہمیشہ شہد کی مکھی سے کمیونیکیشن رکھی۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس نے کس طریقے سے شہد کو یعنی عرق کو پھول میں سے پینا ہے، کس طریقے سے شہد بنانا ہے، کس طریقے سے اپنا چھتا بنانا ہے، اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر بتایا کہ ہم نے اس کو سکھایا ہے۔ اس سے ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کے خالق و مالک کے پاس سے۔ آپ سمجھیں ذرا بات۔ اب مسئلہ ذرا یہ ہے کہ انسان کا خالق ہے، انسان کا ایک خالق ہے، اس خالق کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور جو ملحدین ہیں جو اللہ کو بھی نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نیچر۔ ہم تو وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار رہتے ہیں، ہم تو بس صرف اتنا کہتے ہیں آپ اسے نیچر کہہ لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہے، کسی کے کرنے کی وجہ سے۔ انسان کمزور پیدا ہوا، انسان لالچی پیدا ہوا، انسان حاسد پیدا ہوا، انسان قاتل پیدا ہوا، انسان جو ہے بے صبرہ پیدا ہوا، انسان جلد باز پیدا ہوا، نتائج اسے فوراً چاہیے۔ سب سے پہلے انسان نے جب بیج بویا ہوگا، کیا اس نے بیج بھی بویا ہوگا؟ نہیں۔ سب سے پہلے انسان نے درختوں پہ لگے ہوئے پھل دیکھے ہوں گے، جو مثال کے طور پہ اس زمین کے اندر ہوتا ہے تربوز۔ تربوز زمین کے باہر نہیں ہوتا ہے، تربوز زمین کے اندر ہوتا ہے۔ مولی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، اسے کیسے پتا مولی سبزی ہے اور تربوز پھل ہے؟ اسے کیسے پتا؟ سب سے پہلے انسان کو یہ بات پتہ کیسے لگی ہوگی؟ سب سے پہلے انسان کو میٹھے کھارے اور ترش پانی کے فوائد یا نقصانات کا کیسے پتہ لگا ہوگا؟ جو مثال کے طور پہ سب سے پہلے انسان کو کیسے پتہ لگا ہوگا کہ ہم کھیت کھلیان یعنی کھیت ہل چلا سکتے ہیں، کھیت بو سکتے ہیں، فصلیں اگا سکتے ہیں، فصلیں پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو یہ کیسے پتہ لگا ہوگا؟ یا 100ویں انسان کو یا 1000ویں انسان کو کیسے پتہ لگا ہوگا؟ اندازے لگائیں، میری بات سنیں توجہ سے، اندازے لگائیں اگر، تو وہ اندازے بالکل اوٹ پٹانگ ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ سب سے پہلے انسان سے لے کے اور اس انسان تک کہ جس نے سب سے پہلی کامیاب فصل بوئی، اس تک کو سکھایا کس نے؟ اللہ رب العزت۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات، گھر پانی آپ کی ضرورت ہے، پینے کا پانی آپ کی ضرورت ہے، بات توجہ سنیں جو میں بتا رہا ہوں، آپ پینے کا پانی آپ کی ضرورت۔
اس کے لیے پانی کو اسٹور کرنا ضروری ہے. جب اس کے لیے پانی کو اسٹور کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے انسان نے پانی کہاں سے حاصل کیا ہوگا اور اس کو اسٹور کیسے کیا ہوگا؟ اس نے پانی دیکھا ہوگا ایک چشمے پر, اس نے پانی دیکھا ہوگا ایک دریا کے اوپر, مثال ہے. اس نے وہاں جانوروں کی طرح پی لیا ہوگا, نعوذ باللہ. میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے وہاں پی لیا ہوگا, مثال جیسے, اللہ مجھے معاف کرے, میری بات سمجھے گا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو پی لیا, لیکن اس کے گھر کے بیمار کو وہ دریا یا کنویں تک کیسے لے کر آئے؟ اس کے گھر کے بچے کو وہ دریا یا کنویں تک کیسے لے کے آئے؟ اب میری بات سمجھے. ندی نالوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, پائپ لائن کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, پانی کی ترسیل گھر تک ممکن نہیں ہے, کوئی پانی کا پمپ نہیں ہے جو پانی کو کھینچ سکتا ہو. پانی کو سٹور کرنے کا سب کیا طریقہ ہے؟ بارش. کہ بارش ہو, ایک گڑھا کھود دیا جائے, اس گڑھے کے اندر جتنا پانی کھڑا ہو اس کو ایک دن کھڑے رہنے دیا جائے, ایک دن کے اندر جب مٹی نیچے بیٹھ جائے تو اوپر کے پانی کو استعمال کر لیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارش کب ہوگی اسے پتا ہے؟ پانی تو اس کو ہر 4 گھنٹے بعد چاہیے. بارش کب ہوگی اس کو پتا ہے؟ نہیں. 4 گھنٹے بعد اسے پیاس لگنا شروع ہو جائے گی. اگر وہ گرم ترین علاقے میں اترا ہے, بات توجہ سے سنیں, اگر وہ گرم ترین علاقے میں اترا ہے اسے 1-1.5-2 گھنٹے میں ہی پیاس لگنا شروع ہو جائے گی. وہ کیا کرے گا پانی کے لیے؟ یا اس نے کیا کیا ہوگا پانی کے لیے؟ سمجھیں ذرا بات. اسے اللہ رب العزت نے سکھایا. مشکیزہ دیکھا ہے؟ پرانے وقتوں کے اندر جانور کی اوجڑی کو اس کی کھال سے علیحدہ کر کے اس کھال کو دھویا جاتا تھا, دھونے کے بعد سکھا کے رنگ لیا جاتا تھا, اس کا چمڑا بنتا تھا, اس چمڑے کے کو پانی بھر کے لانے لے جانے کے کام میں استعمال کیا جاتا تھا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ پانی بھر, کیونکہ اور کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ پانی بھرتے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کو اٹھا کے لے کے چلنا اس دور کے حساب سے جب آپ کے پاس دھات والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ مٹی کے برتن نہیں بناتے, آپ اسٹیل, ایلومینیم, لوہے, پیتل, تانبے کے, سونے, چاندی کے برتن آپ نہیں بناتے, آپ شیشے کے برتن نہیں بناتے, آپ کے پاس آمد و رفت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو جانوروں کی کھالوں کے مشکیزے بنا کے اس سے پانی لانے لے جانے کا تصور تھا. اب جو یہ پانی لانے لے جانے کا جو یہ تصور تھا, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اس وقت بھی یہ طریقہ کہ جانور کی کھال, اوجڑی والا حصہ پانی سے کسی صورت لیک نہیں ہو سکتا. گرم سے گرم پانی ہو, ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی ہو. یہ دیکھو نا, ہم پانی گرم سے گرم, ٹھنڈے ٹھنڈا پیتے ہیں, پیٹ لیک کرتا ہے کیا ہمارا؟ یہ انسان کو جلد از جلد کس نے سمجھائی یہ بات؟ کیونکہ انسان اگر خود سے بھی تحقیقات شروع کرتا ہے بغیر کسی کے سکھائے سمجھائے, تب بھی اس کو کئی سالوں کے تجربات و مشاہدات کے بعد کسی چیز کی پرفیکٹ یعنی کہ انوینشن کا موقع ملتا ہے, ایک مکمل ایجاد کا موقع ملتا ہے. لیکن یہاں تو پانی اس کی فوراً ضرورت ہے, یا تو غذا اس کی فوراً ضرورت ہے. اس کو کیسے بتایا گیا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ تو چلا جا, وہاں تجھے کھانے کی چیزیں جیسے پھل سبزی مل جائے گی, اور اس طرح سبزی ہوگی, اس طرح پھل ہوگا. مثلا مولی زمین کے اندر ہوگی, تربوز زمین کے اندر ہوگا, گھنے درختوں کے درمیان میں سیب ہوگا, آم ہوگا. اس سے ڈر مت, یہ کھانے کی چیز ہے. یہ کس نے بتایا ہوگا کہ یہ جو ناریل لٹکا ہوا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس کے وزن پہ نہیں جانا, اس کو توڑ, یہ تیرے کھانے کی چیز ہے. یہ کس نے بتایا ہوگا؟ پہلے انسان کو کیا پتا کہ یہ ناریل کوئی خدا نہ خواستہ پتھر ہے یا پھل ہے؟ دیکھنے میں کیا لگتا ہے دور سے, وزن سے کیا لگتا ہے کہ پتھر ہے, وہ تو توڑنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ پھل ہے. میری بات سمجھے یا نہیں بھائی جان؟ ایک وقت میں آپ پتے کھاتے ہیں, ایک وقت میں ٹہنیاں, ایک وقت میں پھل کھاتے ہیں, ایک وقت میں تنا, ایک وقت میں جڑ, ایک وقت میں بیج. کسی سبزی اور پھل کے آپ بیج کھاتے ہیں, کسی سبزی کی آپ جڑیں کھاتے ہیں, کسی کے آپ یعنی پھل کھاتے ہیں, کسی کی پتے کھاتے ہیں. پتے, سیلڈ, ہرا دھنیا, پودینہ, پتے کھاتے ہیں. لیکن کس نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیلے کا پتا نہیں کھانا ہے, کھجور کا پتا,
نہیں کھانا ہے. کس نے بتایا آپ کو کہ یہ کھاؤ اس سے تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی, معدہ صاف ہوگا؟ یہ کس نے بتایا؟ ہزاروں سالوں کے خواص و تجربات ہوں گے, لیکن ضرورت تو آج کے دن سے ہی ہے, پہلے دن سے ہی ہے. بیمار انسان پہلے دن سے پڑے گا نا. نہیں سمجھے بات بھائی؟ مثال کے طور پہ انسان, آپ مجھے بتائیں, میری بات سمجھے میں بتانا چاہ رہا ہوں, انسان پہلے زیادہ بیمار ہوتا تھا یا اب زیادہ بیمار ہوتا ہوگا؟ جب پہلے اس کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا تھا, صحیح یا غلط کا نہیں پتا تھا, بیماری یا شفا کا نہیں پتا تھا, اس وقت میں وہ زیادہ بیمار ہوتا ہوگا یا آج؟ ظاہر ہے پہلے ہوتا ہوگا, پہلے زیادہ ہوتا ہوگا. جب تک اس کو طہارت کے بارے میں پتہ لگا, جب تک اس کو پاکی ناپاکی کے بارے میں پتہ لگا, جب اسے صفائی کی اہمیت کا اندازہ ہوا, کہ جب اس کو بیماری شفا کے بارے میں فرق پتہ لگا, اس سے پہلے تک تو بہت بیمار ہوتا ہوگا. دوا کیسے لیتا تھا؟ شفا تو اللہ کی طرف سے ہے نا, دوا تو اسباب سے ہے. وہ اسباب کیا تھے اسے کیا پتا؟ فلاں جڑی بوٹی یہ کرتی ہے, فلاں جڑی بوٹی یہ کرتی ہے, فلاں پھل کو کھانے سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں سبزی ملا کے ساتھ کھانے میں یہ ہوگا, دودھ کو ٹھنڈا کرنے میں یہ ہے, گرم کرنے میں یہ ہے, جمانے میں یہ ہے. اس ساری چیزوں کے خواص. ہم اگر تفصیلات کی طرف جائیں, اچھا چلیں اسے بھی چھوڑیں. جنگل کے جانوروں میں سے کون ہمارے لیے سواری ہے, کون ہمارے لیے درندہ ہے, اور کون ہمارے لیے شکار ہے؟ کون ہمارے لیے درندہ ہے, کون ہمارے لیے شکار ہے؟ ورنہ تو ایک سمجھے نا ذرا بات کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے زمانے تک سورہ فیل کی آپ تفسیر پڑھیں, عربوں نے کبھی پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. وہ اس کو دیکھ کے ڈر گئے. جب یعنی کہ روم کی فوج اپنے ساتھ ہاتھی لے کر آئی تو وہ ہاتھی سے ڈر گئے. وہ اس کو بلا سمجھنے لگے, اس کو جن سمجھنے لگے, اس کو مونسٹر سمجھنے لگے. دیکھو نا, اس سے پہلے ہاتھی کا تجربہ نہیں ہونا. میرا بتانے کا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ ایک ایک چیز انسان کو ہزاروں لاکھوں سالوں کے یا تو تجربات سے پتہ لگے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے لیے احتیاجات تو ہیں, ضروریات نہیں ہیں. لیکن جو ضروریات ہیں, جو انتہائی ضروریات ہیں, جنہیں پورا کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا, اس کے لیے کیا ہوا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز میری بات توجہ سنو. ہرن کے بارہ سنگا دیکھا آپ نے؟ بہت سارے سینگ ہوتے ہیں. 12 سنگے کا سینگ والا حصہ کہیں الجھ گیا, آپ اس کے قریب جاؤ گے 12 سنگے کے, وہ آپ کو دیکھ کے مزید بتکے گا یا رک جائے گا؟ بتکے گا نا, مزید بتکے گا وہ, آپ اس کے قریب جب جا رہے ہو گے. حالانکہ آپ کس نیت سے قریب جا رہے ہیں, اس کے سینگ آزاد کرواؤں. جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کو اگر آپ بچانے کے لیے اس کے قریب جانے لگے, ہاتھ سے پکڑنے لگے, تو وہ آپ کو بولے گی شکریہ, یہ بولے گی یا اور مچلنا شروع ہو جائے گی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مخلوقات کو اپنے فائدے یا نقصان کا احساس ہی نہیں ہے. وہ تاثرات کو ہی نہیں سمجھ سکتے, وہ ان معاملات کو ہی نہیں سمجھ سکتے. انسان کو اللہ رب العزت نے اس خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے, فائدے نقصان کو بھانپ سکتا ہے, فائدے نقصان کو بھانپ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے, فائدے نقصان کو محسوس کر سکتا ہے. دھماکہ جس چیز سے پیدا ہوا ہو, دھماکہ جس چیز سے پیدا ہوا ہو, وہ چیز فائدے مند تو نہیں ہو سکتی. دھماکہ جس چیز سے پیدا ہوا ہو وہ چیز فائدے مند تو نہیں ہو سکتی. یہی وجہ انسان دھماکے سے کم از کم چونک جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ گیا. میری بات سمجھیں, جہاں انسان لالچی یعنی اجلت باز, جلد بازی کرنے والا نتائج کے لیے ایسا بنایا گیا ہے, وہاں اللہ رب العزت نے انسان کو اس سینس کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ انفارمیشن لے لیتا ہے, بھانپتا ہے, چیزوں کو محسوس کرتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70, توجہ سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے, ہم نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ,
اب بھائی سنیں ذرا بات. پرندوں کو اللہ نے فضاؤں میں اٹھایا, چوپایوں کو اللہ نے خشکی پہ سنبھالا, سمندری جانداروں کو اللہ نے سمندروں دریاؤں میں تیرایا. بھائی سنو میرے, ایک وقت میں مجھے وہ مخلوق بتاؤ جو فضا میں اڑ بھی سکتی ہو, خشکی پہ چل بھی سکتی ہو, پانی میں تیر بھی سکتی ہو, تینوں وقت میں اس کو اللہ سنبھالے, تینوں وقت کا طریقہ اللہ اس کو سکھائے. ہوا میں اڑنا کیسے ہے, پانی میں تیرنا کیسے ہے, اور خشکی پہ چلنا کیسے ہے, سفر کیسے کرنا ہے, یہ مخلوق پوری کائنات میں اب تک کی دریافت کے مطابق انسان ہے. اب تک کی دریافت کے مطابق پوری کی پوری اللہ کی اس کائنات میں اب تک کی دریافتوں کے مطابق اگر کوئی ایسی مخلوق جو فضا میں اڑ بھی سکتا ہے, سمندر دریاؤں میں تیر بھی سکتا ہے, خشکی پہ چل بھی سکتا ہے, اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا, بس سکھانے کی دیر ہوتی ہے. ورنہ شیر کو تیرا سکتے ہو کیا ہو بھائی؟ سوئمنگ چیمپئن شپ میں شیر پہلے نمبر پہ آیا ہے, ایسا ہوا ہے؟ میراتھن کے اندر, میراتھن میں مگر میں جیت گیا, وہ کبھی ایسا؟ اسکائی ڈائیونگ کے اندر ہاتھی سب سے آگے ہے, یہی بات ہے. اگر ایسا تو جن بھی نہیں ہے. ابے تو نے دیکھا فلانے جن نے میکلیرین F1 لی ہے, سنا کبھی؟ دنیا میں اب تک اللہ کی اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق پیدا ہوئی ہے, ایسی تخلیق ہوئی ہے جو اتنی زبردست ہے اس صلاحیتوں کے ساتھ. بس سیکھنے کی دیر ہوتی ہے اس کو, اس کے پاس نالج انفارمیشن آنے کی دیر ہے. یہ وہ مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو, انسانوں کو, تمام مخلوقات پر عزت دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے اس کو سنبھالا خشکیوں میں اور دریاؤں میں. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے اس کو پاکیزہ چیزیں کھلائیں, ورنہ پتہ تھا, وہی میں نے شروع میں کہا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہماری کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں, کتنی ہی, کہ جن سب پر ہم نے ان کو کئی معاملات میں افضل بنایا, کئی معاملات کے اندر ہم نے ان کو افضل بنایا. بھائی جان کیا ضرورت ہے انسان کو؟ علم کی, انفارمیشن کی. جب علم اور انفارمیشن کی ضرورت ہے, علم اور انفارمیشن آنے کی دیر ہے. یہ اس کمرے کے برابر کے کمپیوٹر کو اتنی سی ڈیوائس کے اندر لا سکتا ہے. یہ انسان ایٹامک ریئیکٹرز کو بالز کے اندر لا سکتا ہے. بالز کے اندر ایک ایٹم بوم جو ریئیکٹر سے چلنے والا, اس کو ایک بال کے اندر لا سکتا ہے. یہ کلوننگ کر سکتا ہے, بالکل جیسے ایک فوٹو اسٹیٹ مشین چھاپ کر جو ہے وہ کاغذ دوسرا نکال دیتی ہے, ہو بہو, یہ ہو بہو ایسا دوسرا انسان کھڑا کر سکتا ہے. انسان ان تمام صلاحیتوں کا حامل ہے. اسے علم اور انفارمیشن چاہیے. پہلے والے انسان کو, 100ویں انسان کو, 1000ویں, اور ابھی ہمیں وہ انفارمیشن نہیں ہے جو ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے پاس اللہ رب العزت بھیجے گا. ہمیں وہ انفارمیشن. اچھا پھر بات تو یہ نا, ایک انفارمیشن دوسری کی چابی ہے, ایک انفارمیشن دوسرے کی چابی ہے. مثال اس کی اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ساؤنڈ کو فضا کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے, یہ آپ کو پتہ لگ جائے ایک مرتبہ, سنیں آپ نے ساؤنڈ کو محفوظ کیا, بھائی میرے آپ نے تجربہ کیا اور ساؤنڈ کو, آواز کو محفوظ کر لیا. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے, یعنی کہ اللہ آپ کو سجھائے اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے ساؤنڈ سفر کرتا ہے. آواز سفر کرتی ہے, یہ محفوظ ہوا, سفر بھی کر سکتا ہے. پھر آپ کو یہ پتہ لگا کہ وہ سفر مختصر نہیں بلکہ ممکنہ حد تک جہاں تک ہم اسے پہنچا سکتے ہیں وہ جا سکتی ہے. اگر ہم اس کو ساؤنڈ کو میگنیٹک ویوز کے اندر محفوظ کریں اور انہیں بھیجیں
اور انہیں کسی ایسی دھات کے ذریعے بھیجیں جو رستے میں انہیں ٹوٹنے نہ دے, باڈی کے ایک ایک یونٹ کو سالم رکھے. تو ساؤنڈ کو ہم ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم, دوسرے سے تیسرے, بلکہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک بھیج سکتے ہیں, جس کی مثال اس طرح ہے, اسپیس اسٹیشن سے بیٹھ کر نیچے ہیڈ کوارٹر سے ایرونوٹکس بات کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے. تو خلائی اسپیس سے نیچے بات کر رہے ہیں, نیچے والے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ کوئی جہاز کے شٹل میں اس میں پائلٹ روم میں بیٹھا ہوا پائلٹ کو ہیڈ کوارٹر میں تھوڑی بات کر رہا ہے کہ 7000 فٹ سے آواز نیچے آ رہی ہے. اور کیا ہے, یہی حیران کن تھا جب 7000 فٹ سے بات کی تھی. لیکن اب تو ہم اس جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں خلائی اسٹیشن سے, اسپیس اسٹیشن سے ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے وہ, یعنی کہ خلائی سائنسدان بات کر رہا ہے. جو یہ ہم یہاں تک پہنچے, یہ پہلی انفارمیشن آنے کے نتیجے میں پہنچے نا, پہلی انفارمیشن, ایک سے دوسری, دوسری تیسری, ہر انفارمیشن. مطلب آپ یہ دیکھیں ذرا بات کو کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب چینٹی دو آپس میں باتیں کر رہی ہیں, سلیمان علیہ السلام کو کیسے پتا ہے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے سورہ نمل کے اندر بہت تفصیل سے بتایا تھا, بہت تفصیل سے. میں صرف ابھی اشارہ دے رہا ہوں. چینٹی کی کوئی زبان تھوڑی ہے, چینٹی کی کوئی زبان تھوڑی ہے کہ چینٹی آپس میں کوئی زبان سے بات کر رہی ہے. جب چینٹی کی کوئی زبان نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام کو زبان تو سن نہیں رہے. اور مسئلہ ہے ٹرانسلیشن کا, زبان نہیں ہے تو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتی, زبان نہیں ہے تو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتی. کہ زبان ہو زبان جانتے ہو, یا زبان ہو اس کی ٹرانسلیشن جانتے ہو, نہیں, زبان ہی نہیں ہے تو کون سی ٹرانسلیشن. لیکن اتنا ضرور ہے دونوں نے آپس میں کیا بات کی, سلیمان علیہ السلام کو ایک ایک بات پتا ہے. توجہ سے میری بات سن. وہاں سے لے کے پہلے انسان سے لے کے آج, اور آج سے لے کے قیامت کے دن تک کا جو انسان ہے, یہ جو بھی چیزیں سیکھے گا, یہ ایک انفارمیشن کے بعد دوسری انفارمیشن. اب بھائی سننا ذرا, پہلی انفارمیشن آتی ہے, پہلی انفارمیشن, لباس بناؤ, کون بتائے گا؟ آدم علیہ السلام, پہلا انسان دنیا کے اندر وہ چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے دو آدمی آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا ارے تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. تو اس نے کہا کپڑے؟ کیا کپڑے؟ اور اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھتا رہا. انہوں نے کہا یہ کپڑے, یہ پہنو, کپڑے پہننے چاہیے. ابھی تو پہلے یہی سمجھنے میں انہیں وقت لگے گا کہ کپڑے, کچھ بات نہیں سمجھے, کیونکہ کون ہے دوسرا کون ہے جو انہیں کہے گا کہ کپڑے پہننا چاہیے؟ کس سے بات کر سکتے ہیں وہ؟ پہلا انسان کس سے بات کرے گا دنیا میں؟ دوسرا انسان نہیں ہے. پہلے دو انسان اگر ایک ساتھ, وہ ہے نا ہمارا والا چوچو کہہ رہا پہلے انڈا آیا تھا مرغا آیا تھا. بھائی پہلے تو اپنا تو پتا کر لے, تو آیا تھا کوئی اور آیا تھا؟ انڈا آیا تھا مرغا آیا تھا, اچھے اپنا پتا نہیں ہے, انڈے مرغی کے چکر میں لگے ہوئے. دیکھو ذرا, سو بڑی توجہ طلب بات کہ وہ باقاعدہ ان کو, یعنی کہ وہ دوسرا انسان نہیں ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہو. دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے, منع کریں, دوسری کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں, دوسری ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو دیکھ کر انسان سیکھ سکے. اوہو ہرن نے کپڑے پہنے ہوئے, اوہو طوطا ہیلمٹ لگاتا ہے. نہیں سمجھے کچھ بھی. انسپائریشن کس سے لے گا, کس سے آئیڈیا لے گا, کس سے سنا؟ کوئی بھی نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بڑی غور طلب بات ہے, بڑی ہی غور طلب بات ہے. فرمایا سورہ الگ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس بابرکت اللہ کے نام کے ساتھ جو تمام سائنس کا خالق ہے. تمام سائنس کیا ہے؟ کریشن سائنس ہے, تخلیق سائنس ہے. اور تمام سائنس کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ تمام سائنس کسی کو بھی پتا نہیں ہے. ہاں
تمام سائنس نظر آتی ہے ایک کو دیکھ کر، ایک کو دیکھ کے تمام سائنس نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان۔ ایک اکلوتے انسان کو ہی دیکھ کے تمام سائنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی ہوگی۔ ایک اکیلے انسان کے اندر اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ تمام سائنس کی جو ہے طرف اشارے دے سکتا ہے، ایک اکیلا انسان۔ سنو ذرا بات، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم تو ایک خاص نقطے کی طرف توجہ لیں گے انشاءاللہ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا رب بڑا عزت والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم بالقلم، قلم سے علم، قلم سے علم۔ رکو سنو، آئنسٹائن کا دماغ محفوظ کیوں کیا گیا؟ آئنسٹائن کا ہی محفوظ کیا گیا نا دماغ، یا شاید میں غلط نام لے رہا ہوں؟ نیوٹن، جزاک اللہ، نیوٹن کا دماغ محفوظ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو گریوٹی یا دیگر چیزوں کے جو اصولیات اس نے بتائے، وہ یعنی کہ اس کی طرف نگاہ رکھنے والے، اس سے سیکھنے سمجھنے والوں کو اس بات کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن تھی جسے یہ محفوظ کر پایا۔ انہوں نے اس کے دماغ کو محفوظ کر لیا تحقیقات کے لیے۔ پھر کیا 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 نہیں کیا، میں اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے تمہیں قلم سے سکھایا۔ قلم سے کیا مطلب؟ ایک تو ہے کہ تمہارے پاس انفارمیشن آ گئی، اب انفارمیشن تو آ گئی، سو گئے۔ سنو ذرا بات کو، سیب ہے نا، سیب کے بیج کا یہ نقصان ہے، سیب کے چھلکے کا یہ فائدہ ہے۔ یہ جو زمین میں سے گاڑھا گاڑھا سیاہی مائل مادہ جو نکلا ہے نا، اس میں سے پیٹرول الگ ہوگا، مٹی کا تیل الگ ہوگا، گھاسلیٹ الگ ہوگا، ڈامر الگ ہوگا، یہ چیز الگ ہوگی۔ یہ کھا نہیں لینا، پی نہیں لینا، یہ جسم پر مل نہیں لینا تم۔ اچھا بھائی، یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی بات، یہاں تک۔ اب رات کو سو گئے، صبح اٹھے اور وہ ڈامر وہ نظر آیا، وہ لکوڈ پڑا ہوا نظر آیا، وہ ارے ہاں یہ کل کوئی بات ہوئی تھی نا اس کے بارے میں، کیا ہوئی تھی؟ بھول گئے۔ اب دوبارہ انفارمیشن یا تو آئے گی، دوبارہ سکھایا جائے گا، تو سکھا دیا، دوبارہ سکھا دیا۔ رات کو سو گئے، صبح اٹھے، ہاں یہ اس سے نا مٹی کا تیل نکلتا ہے، کچھ اور بھی نکلتا تھا اور وہ میں بھول گیا، کل بتایا تھا، کچھ بات ہے پھر بتائے گا۔ اس سے مٹی کا تیل بھی نکلے گا، ڈامر بھی نکلے گا، پیٹرول بھی نکلے گا، گریس بھی نکلے گا، فلاں بھی نکلے گا، فلاں بھی نکلے گا۔ ابھی میں اس کو یاد کیسے رکھوں؟ علامہ بالقلم، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا۔ لکھنے کا ہر دور میں جو طریقہ تھا، محفوظ کر انفارمیشن کو اپنے لیے کہ تو کیا ہے، بھول جانے والا، محفوظ کر۔ اور آج ہمارے پاس جدید ترین چیز ہے سرور۔ کیا ہے ہمارے پاس انفارمیشن محفوظ کرنے کے لیے؟ جدید ترین چیز کیا ہے؟ سرور۔ جو سٹارٹ ہوا تھا پتھروں پہ نقش کرنے سے، ریت پر لکیریں بنانے سے۔ انفارمیشن ہم نے ریت پر لکیریں بنا کے، پتھروں پہ نقش کر کے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ الذی علم بالقلم، اس نے تمہیں قلم سے سکھایا کہ علم، انفارمیشن کو محفوظ کرنا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ پہلے سے جانتا۔ اور یار یہ اب سمجھنے کی بات، یہ ہے خاص نقطہ۔ کیا خاص نقطہ؟ سنیں، شہد کی مکھی پیدائشی جانتی ہے کہ اسے شہد بنانا ہے، دیمک پیدائشی جانتی ہے کہ اس کو لکڑی کو کترنا ہے۔ اور یار سمجھے ہی نہیں ہم بات، تجربہ کر لو، شہد کی مکھی کو اس کے چھتے سے الگ کر لو،
جب بھی وہ وہی کام کرے گی. دیمک کو اس کے قبیلے سے الگ کر لو, دیمک جب بھی وہی کام کرے گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تم بھیڑیے سے بولو کہ بھیڑیا مٹھو بیٹے بولا کرے, تو وہ یہ نہیں بولے گا, وہ وہی جو اپنی آواز نکالتا ہے نا نعرے بازی والی, وہ وہی نکالے گا. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تم یہ کہو نقل مکانی کرنے والے جاندار گھونسلہ بنا کے رہنا شروع ہو جائیں, تو ایسا کبھی ہوگا؟ چاہے بچے کو ماں باپ سے علیحدہ کر کے کہیں اور بھی ڈال دو, گھونسلہ بنا کے کبھی نہیں رہے گا. تم کہو کوئل کو کہ اپنے ہی گھونسلے میں انڈے دیا کرے, کبھی نہیں دے گی. تم کہو بلی ایک ہی جگہ اپنے بچے پالے, کبھی بھی نہیں. جو اس کا نیچرل ماحول ہے ان میں وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تم کہو مچھلی کا بچہ جو نا تیرنا بھول جائے, مچھلی کا بچہ تیرنا بھول گیا, سب کو دیکھ رہا ہے, کیا کروں؟ سب بولے بیٹا تیر. کیسے؟ ایسا ہوا کبھی آج تک؟ لیکن انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ پہلے سے جانتا, پہلے سے وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا, آج جو سب کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے, آج جو سب کچھ انسان کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو انسان پہلے سے نہیں جانتا تھا. یہ ہزاروں لاکھوں سال کا پہنچنے والی علم و انفارمیشن. نہیں سمجھے؟ کبھی کسی ہے نا گاؤں سے آنے والے انسان کو روکیں, اور چاچا خیریت سے ہو, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں. مارس پہ چلو گے؟ وہ کہے گا کیر تو چے, اور نہیں سمجھے بات کو. اگر مثال کے طور پر اس سے بولے کہ چاچا مریخ سیارے پہ جا رہے ہیں, مریخ سیارہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا ایسے انسان کھڑا ہوا ہے, ایسے اوپر دیکھ رہا ہے, ہاں انسان کے ذہن میں خیال آیا میں خلا میں جاؤں گا, یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو, ناممکن نہیں ہے, ناممکن تو نہیں ہے, لیکن عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو کہ میں خلا میں جاؤں گا, کیونکہ پہلے اس کے لیے پہلے اس کے ذہن میں یہ تو آئے خیال کہ اوپر کوئی خلا ہے, کوئی اسپیس ہے. اگر وہ پہلے والے کو صرف ایک چھت سمجھتا ہو تو پہلے تو اس کے دماغ سے یہ نکالا جائے کہ یہ چھت نہیں ہے, یہ اسپیس ہے. یہ کون بتائے گا؟ جو وہاں تک گیا ہو یا اس سے اوپر ہو, جو وہاں تک گیا ہو یا اس سے اوپر ہو, یا جو ان سب کا خالق ہو. سنو ذرا بات کو. اس نے سکھایا, وہ سکھاتا ہے دکھا کے, سنا کے, میں نے کہا حسوس, وہ نالج بھیجتا ہے. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ سنانے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں, نہ دکھانے سے, نہ چھونے سے, نہ چل کے جانے سے, نہ چکھنے سے. ان میں کچھ چیزیں, ان انفارمیشنز میں سے کچھ چیزیں حسوس میں نہیں آ سکتی, ایسے نہیں آئیں گے, کچھ بھی ہو جائے. اچھا اب دیکھیں, ہم اس تک جائیں گے, لیکن اب ذرا دیکھنا. اب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 190. اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں. چاچا عقل والے نہیں تھے؟ یہ سمجھے ہی نہیں, چاچا عقل والے نہیں تھے کیا؟ اچھا ملک ریاض جو ہے, ملک ریاض سے اگر ہم کہیں کہ زمین کا ایک کور ہوتا ہے تو ملک ریاض کو پتا ہوگا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ملک ریاض کو پتا ہو. اس سے پہلے تک جب ہم نے سب بات کی اس سے نہیں پتا ہوگا. یہ تو جس کا شعبہ ہے, جو سائنس کا طالب علم جو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, سمجھتا ہے, اسے ہی پتا ہوگا نا. جو بھی ہو چاہے وہ, اب پہلے ملک ریاض ہو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن عقل, بغیر عقل کے تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کسی کے لیے اگر یہ کہا جائے یہ اس میں عقل نہیں ہے, یہ غلط ہے, آپ کو پھر فطرت کا ہی نہیں پتا. نہیں, بغیر عقل کے کوئی نہیں پیدا ہو. عقل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے,
جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو مناسب غذا نہیں دی جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ کمزور رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور رہ جاتی ہیں، بال گرتے ہیں، یا اور دیگر جسمانی کمزوریاں رہتی ہیں اس کو۔ بالکل عقل کا معاملہ ہے کہ عقل کی غذا علم ہے، جس سے عقل پروان چڑھتی ہے۔ اگر اس کو علم نہ ملے اس صورت میں، یا اگر غلط علم ملے اس صورت میں کہ غلط خوراک دینا شروع جائیں بچے کو، تو کیا ہوگا؟ فوڈ پوائزن، دیگر چیزیں ہوں گی نا۔ اگر اس کی دماغ کو صحیح علم نہیں ملے یا علم نہ ملے تو اس صورت میں اس کا دماغ اس طرح گروتھ نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً چاچا مریخ پہ چلو گے تو چاچا صحیح بول رہا ہے، بے عقلی والی بات نہیں کی، اس نے اپنی جگہ بہترین جواب دیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال طور پہ کل کو کوئی سائنسدان اٹھ کر آئے اور یہ کہے کہ سورج کے بعد ایک سیارہ ہے، سورج، اس کا نام سکھر ہے اور وہاں لوگ رہتے ہیں، آپ انکار کیسے کرو گے؟ میری بات توجہ سنیں، میری بات توجہ سنیں، آپ انکار کیسے کرو گے؟ سنو، کیونکہ اس کے لیے انکار کرنے سے پہلے آپ کو سورج کے پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا، یا تو کوئی سیارہ نہیں ہے، غلط بولا تھا اس نے، تب سورج تک کا کوئی سفر کرے گا جا کے اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے؟ تو انہوں نے اپنا ایک اندازہ بتایا کہ ہمیں کچھ ایسی خلائی تصویریں ملی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے، اب ہمیں ملی ہے پہ ایمان لا کر ہم کیا کہیں گے؟ ناسا نے کہا ہے ہمیں ملی ہیں، آمنا و صدقنا، نہیں سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ ہم بھی مان لیا، ہم نے بھی، ہاں پچھلے دنوں کی ناسا کی ایک تھیوری کے مطابق سورج کے پیچھے ایک سیارہ ہے، اس کا نام ہے سکھر، وہاں لوگ رہتے ہیں۔ لیکن اگر انفارمیشن آ جائے ہمارے پاس حقیقت میں انفارمیشن آ جائے، مانے بغیر چاہ رہا ہے، یا ایسے آثار ہوں جن سے کم گمان ہو کہ نہیں اس بات میں، یہ نہیں کہا جا سکتا، جھٹلائی نہیں جا سکتی کلی طور پہ بات، اگر صداقت نہیں ہے تو کم سے کم اسے جھٹلا بھی نہیں سکتے، تھیوری ہے، تھیوری کی نظر سے دیکھیں اسے، سمجھے ذرا بات ٹھیک۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، پہلے والے آدمی کو یہ بات کہی گئی ہوگی کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں، پہلے آدمی کو یہ بات کہی گئی ہوگی؟ بتائیے، آپ کے ذہن میں خیال ہے؟ نہیں، اس کو نہیں کہی گئی ہوگی۔ ارے نہیں، اس کو کہنے کی وجہ ہی نہیں بنتی، آئے خلا سے تھا، پہلا انسان کہاں سے آیا تھا؟ خلا سے آیا تھا، جنت سے اتارا ہوا ہے نا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آنا شروع، اوہو، جدید تھیوری یہی ہے کہ انسانوں کا باپ ایلین ہے، جدید تھیوری یہی ہے کہ وہ ڈارون والی تھیوری غلط، فیل ہو گئی وہ۔ اب جدید تھیوری یہ ہے انسان کسی بیکٹیریا سے پیدا ہوا، کسی کیڑے سے نہیں پیدا ہوا ہے، ایوولوشن کے نتیجے میں انسانوں کا جو باپ ہے پہلا وہ انسان، وہ خلائی مخلوق تھا، آسمان سے خلائی مخلوق لیکن انسانی ہے۔ خلائی مخلوق سے ہمارا کوئی دوسری کریچر نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، پہلے انسان خلا سے آیا اور ہے کون؟ اور اس سے کہا جائے یہ بات، کہا جائے گا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشان ہے۔ وہ کہے گا تو میں تو دیکھ کے آیا ہوں، تو اپنی بتا۔ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو وہ پلانٹ دیکھا ہے جو تو کبھی خواب و خیالوں میں نہیں دیکھ سکتا، جنت تو کبھی خواب و خیالوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا بھائی، پہلے انسان سے نہیں کی گیا، دوسرے سے کی ہوگی؟ نہیں، تیسرے سے نہیں، چوتھے سے پہلا انسان جب تک زندہ ہے یہ بات ہوگی، کیونکہ پہلے آدمی کے پاس خلائی انفارمیشن ہے، زمینی نہیں ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہے زمینی انفارمیشن کی، خلائی انفارمیشن تو اس کے پاس ساری ہے۔ پہلے آدمی کو خلا سے جہاں سے وہ سفر کر کے آیا ان میں سے ایک ایک بات کو وہ بتا سکتا ہے۔ پہلا آدمی خلا میں یہ ہے، خلا میں یہ ہے، سورج اس طرح ہے، چاند اس طرح ہے، پہلے آدمی سے ایسی کوئی بات ہو سکتی؟ پہلے آدمی سے ساری زمینی انفارمیشن پہ بات ہوگی، زمین پر یہ ہے، زمین پہ یوں ہے، آتش فشاں یوں کرتے ہیں،
دریا اس کا نام ہے، سمندر اس کو کہتے ہیں، ندی نالا یہ ہے، جنگلات اس طرح ہوتے ہیں، یہ فلاں دلدل ہے پیر مت رکھ دیو، گھاس نہیں ہے یہ جو ریشم جیسا رینگتا آ رہا ہے دیکھنے میں بڑا پیارا لگ رہا ہے، سانپ پہ کاٹ لے گا تو مر جائے گا. بھائی میرے پیارے اتنے بڑے مچھر دیکھیں امیزون کے جنگلات میں، اتنے بڑے بڑے مچھر، آپ اندازہ کریں کہ اگر مثال کے طور پر وہ آپ کو کاٹ لے تو آپ کا اثر کیا کرے گا وہ. اور جب وہ پہلا انسان ہے، جب وہ مچھر کو دیکھ رہا ہوگا تو اسے کیا لگ رہا ہوگا ہے؟ وہ آج مثال کے طور پر ہمارا حال ہو، پری لگ رہی ہے چھوٹی سی. میں صحیح بتا رہا ہوں، پہلے انسان سے خلا یہ آیت کی بات نہیں ہوئی ہوگی. لیکن اب باری آتی ہے اس آدمی کی جو پہلے انسان اور اس کے درمیان میں ہزاروں سال کی مسافت ہے، اور جس نے فالس انفارمیشن ملی ہے اسے فالس انفارمیشن سنو، فالس انفارمیشن سنو. کیا؟ خلا سے جنات آتے ہیں، خلا سے ایلینز آتی ہیں، دونوں فالس انفارمیشن. میری بات توجہ سنیں، خلا سے جنات آئے ہیں، خلا سے ایلینز آئے ہیں، دونوں ہی فالس انفارمیشن. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یار سنو یار میں کیا کہہ رہا ہوں، بات سنو. اور ہر سورج زمین ہے نا، زمین یہ ایک جنگلی بھینسے کے سینگ پہ کھڑی ہے. آج بھی ہندوستان میں یہ عقیدہ ہے، آج بھی ہمارے کچے علاقوں میں یہ عقیدہ ہے. زمین کا ہے، زمین کدھر ہے؟ ایک جنگلی سانڈ کے سینگ پر ہے زمین. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ موئنجو دڑو کے پھیلائے ہوئے عقیدے کہاں کہاں گئے؟ اوہو، اب بھائی اس طرح کی انفارمیشن رکھنے والا آدمی سائنس کی سائنٹیفک ترقی کرے گا کوئی کسی بھی قسم کی؟ اب بھائی یار سمجھے نہیں بات کو، سمجھ رہے ہیں ہم یا نہیں؟ صحیح انفارمیشن کی ضرورت ہے، صحیح توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں. یہ دونوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے. توجہ کریں، اللہ کی نشانیوں میں توجہ کریں، تخلیق میں توجہ کریں، سائنس میں توجہ کریں. آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے. انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی، کسی بھی شے کی اصلیت آپ کے پاس آئے گی. اچھا سنو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلے آدمی کے پاس انفارمیشن کیسے آئے گی، دوسرے کے پاس کیسے آئے گی، تیسرے کے پاس کیسے آئے گی؟ سنیں ذرا بات. وہ انفارمیشن آئے گی، اور آئے گی کہاں سے؟ انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ اصل میں جب تم دنیا میں اترو گے تو 140 کلومیٹر چل کے بائیں مڑ جانا، تمہیں ایک بلیک باکس نظر آئے گا. اس بلیک باکس کو کھولنا، اس کے اندر سارے نقشے اور ساری سی ڈیز اور ساری یو ایس بیز ہیں، وہ سب لیپ ٹاپ میں لگانا اور دیکھ لینا. ایسا ہے نہیں. تم جب جاؤ گے دریا کے کنارے تمہیں خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ملیں گے. ایسا ہے؟ ایسا بھی نہیں. کیا ہے؟ نہیں، انفارمیشن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، کہیں نہ لکھا ہوا ہوگا نہ کہیں اور، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، اس کے صفحہ نمبر 935 کے اوپر وہ کہتے ہیں فَحْيَا يَحْيِي وَحْيًا إِلَى فُلَانٍ، اشارہ کرنا. سگنل پہ دیکھا ہے اشارہ؟ سگنل پہ دیکھتے ہیں، بورڈ دیکھتے ہیں اشارے والے، اس پہ اشارہ بنا ہوا ہوتا ہے، اشارہ کر. اچھا، وحیا الیہ کلامن، وحیا الیہ کلامن، پوشیدہ طریقے سے کسی سے گفتگو کرنا، پوشیدہ طریقے سے کسی سے گفتگو کرنا. وحیا یہی یا وحین فی قلبہ، مراد کسی کے دل میں بات ڈال دینا، کسی کے دل میں بات ڈال دینا. سنو ذرا بات، یہاں تک کیا پتہ لگا؟ میں پتہ یہ لگا اللہ تعالیٰ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی زبان نہیں ہے.
وہ تو زبانوں کا خالق ہے. اللہ کلام کرتا ہے جو چاہتا ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہے, وہ تو زبانوں کا خالق ہے. ہاں لیکن جب وہ کلام کرے گا تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے. آپ کو سمجھ وہ آپ کیسے سمجھو گے؟ آپ کی تو حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ کلیہ, ایک فارمولہ آپ کو دے دیا جائے کہ اس کو حل کریں تو آپ نہیں کر سکتے. سائنس کا دیا جائے آپ نہیں حل کر سکتے. کیمسٹری کا نہیں حل کر سکتے. دیگر علوم و فنون میں سے کوئی چیز میں. بھائی آپ تو ابھی لباس بنانا سیکھ رہے ہیں, پہلا انسان. یہ سب چیزیں آپ کو کہا جائے کہ بلڈنگ میں یہ پلر ایسے لگتا ہے, چھت ایسے بنتی ہے, سریا یوں ڈلے گا, شیشہ یوں لگے گا, آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو بتایا جائے گا, آپ کو بتایا جائے گا. سنو ذرا توجہ سے. الوحیوں کے اصل معنی, یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ صفحہ نمبر 1098 کے اوپر 1098 1099 وہ کہتے ہیں الوحیوں کے اصل معنی اشارے کے. اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں وحی. کیا کہتے ہیں ہم اسے؟ وحی. اور بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے ہیں نا, وحی الہی, وحی اللہ کی وحی, رسولوں پہ جو ہوتی ہے وحی. الوحیوں کے اصل معنی ہے اشارے کے, اور اس کے معنی صورت کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہر تیز رفتار معاملے کو امر وحی کہا جاتا ہے. اور یہ کبھی رمز و تعریض کے طور پر بذریعہ کلام کے ہوتی ہے. آپ سمجھے ذرا اس بات کہ آپ کو پتہ خلا سے یہ کیسے پتہ لگا ہمیں کہ ہمیں خلا سے انفارمیشن آ سکتی ہے؟ ہمیں پتہ کیسے لگا خلا سے ہمیں انفارمیشن آ سکتی ہے؟ یہ ہمیں پتہ کیسے لگا؟ پتہ آپ کو؟ روشنی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انفارمیشن کو, جو انفارمیشن یونٹس ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ اپنے ساتھ وہ لے کے چلتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ نے میری طرف دیکھا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سیف اللہ, انسان بیٹھا ہو. جیسے مرزا جہلمی کو دیکھو تو کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا, پہچان ہے, سیف اللہ, مرزا جہلمی, پہچان ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ روشنی انفارمیشن لا رہی ہے کہ اس وقت آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ سیف اللہ کو. اس وقت آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ مرزا جہلمی کو. توجہ سے میری بات سن. یہ روشنی انفارمیشن لے کے آ رہی ہے. اس سے میں پتہ لگا ہمارے پاس خلا سے جو انفارمیشن آتی ہے, آتی کس ذریعے سے؟ روشنی کتنی دیر میں دنیا پر پہنچتی ہے؟ مثال طور پہ مجھے صحیح کیلکولیشن اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے, لیکن تقریباً 13 منٹ کے اندر سورج کی روشنی دنیا میں کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ کچھ 13 منٹ ایسے کچھ, مجھے ابھی صحیح اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ 15 منٹ میں بھی پہنچے, تو اس سے تیز رفتار چیز دنیا میں آج تک نہیں بنی ہے. دنیا میں جو ابھی تک ہمیں مخلوقات دکھ رہی ہیں, اس سے تیز رفتار کوئی مخلوق نہیں ہے جتنی تیز رفتار کیا ہے؟ روشنی. تو اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کروانے کے لیے جو اگر تیز رفتار ترین کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ہم توجہ کر جائیں, آج کے بعد اللہ کی قسم ایک آدمی کبھی بھی رسول کا انکار نہیں کر سکتا آج کے بعد, اگر ہم اس کو بحث کو سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, یعنی کہ اللہ رب العزت نے انفارمیشن بھیجی. کیسے بھیجی؟ الوحیوں کے اصل معنی اشارے کے ہیں, اور اس کے معنی صورت کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہر تیز رفتار معاملے کو امر وحی کا کہہ دیا جاتا ہے. ایک انفارمیشن ایک یعنی اللہ کے پاس سے جس بندے تک آتی ہے, وہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ پہنچتی ہے, اتنی برق رفتاری کے ساتھ کہ اس سے برق رفتار آج تک کی تاریخ میں یعنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. مثلا وہ روشنی سے بھی تیزی سے آتی ہے وہ اس ٹائپ کی ہی کوئی چیز, روشنی ٹائپ کی, اس میں انفارمیشن ہوتی ہے, اس میں انفارمیشن ہے وہ کوئی روشنی ٹائپ کی. ابھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی, آپ حیران رہ جائیں گے. توجہ سے میری بات سنیے بھائی, اس کو پک کر کے رکھنا ہے ایک ایک پوائنٹ کو. وہ اتنی تیز رفتار چیز ہے, وہ روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے, روشنی جیسی, لیکن روشنی سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز ہے
جو اتنی سرعت سے اس انفارمیشن کو لے کے اس انسان کے پاس آتی ہے. جب بھی اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے اس انفارمیشن کے آنے کے طریقے کے لیے؟ وحی ہے. وہ علم، لیکن اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ سنو ذرا بات یار، رکھ دیں یہ بکواس ہے، رکھ دیں اس کو. اور یہ کبھی رمز و تعریض کے طور پر بذریعہ کلام کے ہوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ڈائریکٹ جہاں سے انفارمیشن آپ کو آ رہی ہے نا، جہاں سے وہیں سے آپ کو اشارہ، یہ وہیں سے ڈائریکٹ آپ سے بات ہوتی ہے. ای میل آئی، آ گئی کتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں، 5 منٹ میں ای میل آ گئی. ہاں تمہیں تو ای میل آئی ہے، میں تو ڈائریکٹ کال پہ بات کر رہا ہوں. اور بھائی نہیں سمجھے کچھ بات، تمہیں تو ای میل آئی ہے، تمہارے کمپیوٹر میں ای میل آیا، مجھے ڈائریکٹ کال آئی ہوئی ہے اس وقت، میں تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو کس کی بات زیادہ مانی جائے گی، جسے ای میل آئی ہے یا جسے کال؟ تو ڈائریکٹ بات کر رہا ہے ہیڈ کوارٹر سے، علم کے منبع سے، اصل جگہ سے. سنو ذرا بات. اور یہ کبھی رمز و تعریض کے طور پر بذریعہ کلام کے ہوتی ہے، اور کبھی صورت مجرد کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی ان دو میں سے کسی ایک صورت میں ہوتی ہے. اس میں ترکیب الفاظ نہیں ہوتی، اس میں ترکیب الفاظ لکھا ہوا کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈی کوڈ کرنا پڑے گا. اللہ کی قسم یار، پوری سائنس ہے اس کے اندر. ڈی کوڈ کرنا پڑے گا. روشنی ہے وہ، اب سے ڈی کوڈ کریں گے. کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کو آنا چاہیے. کیسے آ سکتا ہے؟ گاڈ گفٹڈ. اور کوئی جواب نہیں ہے اس کا. یا تو کہیں سے سیکھ کر آؤ کہ اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یا پھر گاڈ گفٹڈ. یہ جو گاڈ گفٹڈ ہے نا، یہ رسول ہے جو اسے ڈی کوڈ کر لیتا ہے. ایسا کہ خود سے میں اور آپ اس رستے میں ہیں جہاں سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے، مگر مجھے وہ انفارمیشن میرے اندر سے آر پار ہو جائے گی. مجھے کچھ پتا ہوگا کہ کچھ میرے پاس سے گزرا نہیں، کچھ بھی نہیں، احساس تک نہیں ہوگا مجھے. لیکن ایک رسول اسے کیچ کرے گا، اسے اس سیکنڈوں میں ڈی کوڈ کر لے گا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں 100% کسی کے دماغ نے کام کیا ہے تو رسولوں کے، کیونکہ وہ وحی کو ڈی کوڈ کر لیتا ہے. اور سنیں ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترکیب الفاظ نہیں ہوتے، یعنی لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، جملے بنے ہوئے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر بھی وہی آتی ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. وہ الفاظ لکھے بھی نہیں تو آپ کیسے سمجھو گے؟ اور کبھی بذریعہ جوارح ہے کہ کبھی بذریعہ جوارح، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام تختی لیے آئے تھے طور سے، کیا ہے ان کے ہاتھوں میں؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام یہ جو زمین کو دیکھ کے مار رہے ہیں، ایسے یوں یہ پھینک رہے ہیں جو زمین کے اوپر، یہ جو پھینک کے مارا تختیوں کو، یہ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ وہی لکھی ہوئی صورت میں. اور کبھی بذریعہ کتابت کے، اس بنا پر آیت فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. امام راغب اصفہانی مثال دے رہے ہیں اس کی کہ یہ دیکھو یہ معنی اس کے کیسے ہوتے ہیں، مثال دے رہے ہیں. فخرج علی قومہ من المحراب، اور پھر وہ اپنے کمرے میں سے نکل کر آئے قوم کی طرف، فاوحی الیہم، اور اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں. ورنہ ایک عام آدمی کی طرف وہی تھوڑی کرے گا. وہی کے معنی آ گئے کہ وہی لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مخصوص قسم کا اشارہ، ایک مخصوص قسم کی انفارمیشن، ایک مخصوص قسم کی ایجوکیشن، ایک مخصوص قسم کی نالج دینا. عام بندہ اس کو سمجھ سکتا؟ ناممکنات عقل کے مطابق بات ہے، ناممکن ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھ جائے. عام آدمی وہ کر سکتا ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہتے ہیں اسی آیت میں بعض نے اوہا کے معنی رمزا یعنی اشارہ، اور بعض نے کتبہ یعنی لکھنا، اور بعض نے اعتبار کرنا یعنی کہ ماننا کہ کی ہے. اور آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یعنی کہ اب یہ معنی کیا ہے اس آیت کے، کہ جنات میں سے بعض، یعنی جنات میں سے بعض شیاطین قسم کے، اور انسانوں میں سے بعض ہم نے پیغمبروں کے دشمن بنائے. ہم نے کس کے دشمن بنائے؟ پیغمبروں کے. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں آئیڈیاز ڈالتے ہیں.
کہ اب یہ کر لینا, یہ یوں کرے تو اب یہ کر دینا, یہ والا معاملہ ہو تو یوں بول دینا, یہ یوں بول رہا ہو تو جواب میں یوں بول دو. یہاں بھی اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ یوحی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں نا, اشارے دیتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, تو اس لیے لفظ وہ کہتے ہیں اس میں بھی وہی کا لفظ مذکورہ بالوجوب پر حمل کیا جا سکتا ہے. اور آیت وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. ابھی پچھلے ایک دو دن پہلے مرزا کے والد صاحب نے جو ریکارڈنگ کی, اس میں تو ہم نے سمجھا نا کہ کیسے آیت کا مصداق خود مرزا ہے. شیطان اپنے دوستوں کی طرف آئیڈیاز. ہاں اچھا, یہ والا شیطان ایران میں ہے, مرزا والا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جیسے من شر الوسواس الخناس, اب اس میں بھی وسوسہ انداز جو دینے والا ہے, کہ اس کی برائی کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح اشارے دیتا ہے. اچھا, فرمایا اور اللہ رب العزت نے یعنی کہ اسی طرح یعنی کہ کہتے ہیں کہ شریعت میں کلمہ الہیہ کو وہی کہا جاتا ہے جو انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء کی جاتی ہے. نبیوں کی طرف جو پیغامات اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں, اللہ رب العزت کی نے اس کو وحی قرار دیا. کیوں؟ وہ بھی ایسی علم ہے. صحیح. اور اب فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کرتا. اللہ کسی انسان سے کلام عام آدمی کے طرح کا ہے ہی نہیں معاملہ. کیونکہ مسئلہ ہے نا یہ کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میں اردو بولتا ہوں, اللہ تھوڑی بولتا ہے. اللہ کی کوئی زبان ہی نہیں ہے. اللہ کی کوئی زبان تو مجھے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص آدمی کو چننا ہے جسے یہ ٹریننگ دے کے سمجھانا ہے. تو اس کے لیے 3 طریقے ہیں. پہلا وہی ہونا, وہی علم ڈائریکٹ آنا اس کے دل اور دماغ پہ. دوسرا من وراء حجاب, کال آئی ہے مجھے, من وراء حجاب, مجھے کال آئی ہے, مجھے کوئی ای میل نہیں آئی ہے, ڈائریکٹ میں تو بات کر رہا ہوں. یہ کہ ڈائریکٹ اللہ ہم کلام ہو. اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا اپنا کوئی پیغام رساں بھیجے اس کے پاس, جبرائیل, یا کوئی اپنا پیغام رساں اللہ بھیجے وہ جسے انسانوں میں سے چنا ہے اس کے پاس ہی, یعنی جبرائیل علیہ السلام. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, وہ کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی یا تو فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے. فرشتے کا کلام بھائی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روپ میں آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو سب دیکھ رہے ہیں, اور اصل حالت میں تو صرف نبی دیکھ سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو, کوئی عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. اب سنو ذرا بات, کہ وہی یا تو فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے اور اس کا کلام سنائی دیتا ہے, جیسے کہ حضرت جبرائیل ایک معین شکل میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام رسالت پہنچایا کرتے تھے. چنانچہ جملہ اور یرسل رسولا میں اسی معنی کو بیان فرمایا گیا ہے. وہی کی دوسری صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے, یعنی کہ ایک جو نظر نہیں آ رہا اللہ, وہاں سے اللہ کا کلام سنائی دے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا, اور یہی معنی من وراء حجاب کے ہیں, یعنی کہ پردے کے پیچھے مراد رکاوٹ کے جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کے پیچھے. یہ دونوں قسمیں انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں. یہ دونوں قسمیں انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں. یعنی فرشتے کا آنا, اور بھائی میرے سمجھے ہی نہیں, فرشتے کا آنا, کتاب کا ملنا, یہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے. ڈائریکٹ اللہ باتیں کرے, یہ کس سے ہے؟ یہ بھی نبی سے ہے. غیر نبی کبھی ایسا ہو سکتا؟ اچھا, یہ پچھلے ہم نے درس میں پڑھا ہے تھوڑا سا. اچھا, پھر فرمایا وحی کی تیسری صورت ہے القاء فی الروح, کہ یعنی دل میں کسی بات کا ڈال دینا, دل میں کسی بات کا ڈال دینا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی, کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. اور کبھی وہ الہام ہوتی ہے, کبھی وہ, جیسے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ,
ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو اس کو دودھ پلا. نہیں سمجھے بات کو؟ اب یہ دل میں اللہ رب العزت جو بات ڈالتا ہے یہ القاء یا الہام ہوتی ہے، یعنی یہ بات ویسے وہ کچھ بھی کوشش کرتا اس کو سمجھ میں آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی. فرمایا اور کبھی وہی تسخیری ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو اس کے کام پہ معمور کرنا ہوتا ہے. جیسے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا. شہد کی مکھی کو طریقہ شہد بنانے کا کس نے سکھایا؟ اللہ. یہ بھی وہی طریقہ بتانا، خفیہ طریقے سے ایک اشارہ ان کو دینا. اس سارے کلام کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا، آپ اس کو سمجھیے گا. یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ عام انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس انفارمیشن آئے، اور عام انسان کے پاس انفارمیشن آ گئی. چلو ہم کرتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں. چلو بھائی عام انسان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، سننا ذرا بات. بہنوں یہ آئے میرے دبئی سے، ہاں مینیجر تھے وہاں بینک میں، بہترین، بہت تجربہ ہے، بہت بہت زیادہ. ٹینک بنوا لو ان سے. کیا بنوا لو؟ ٹینک بنوا لو. ٹینک پانی کا نہیں، لڑائی والا ٹینک بنوا لو ان سے، بہت تجربہ ہے نا. ہیلی کاپٹر بنا لو، بلیک ہاک، بولو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تیار کر دیں ہمارے لیے، بہت تجربہ ان کو ہوگا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی دریائے سندھ جو نا اس کی ساحلی پٹی کے اوپر ہم نے ایک شہر آباد کرنا ہے، ہو جائے گا. دبئی میں رہ کے آیا تم، کہیں گے میں مینیجر تھا، انجینئر تھوڑی تھا. بھائی معافی چاہتا ہوں، میں مینیجر تھا، انجینئر نہیں تھا. مرزا کی بات نہیں ہو رہی ہے، حقیقی انجینئر کی بات ہو رہی ہے. سنو ذرا بات. اگر آپ کو میں بتا دوں حاجی صاحب کہ وہ شہر ایسے بنے گا تو بنا لو گے؟ نہیں. اگر میں آپ کو بتا دوں ٹینک ایسے بنے گا تو بنا لو گے؟ نہیں. اور میں آپ کو بولوں بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ایسے بن جائے گا، بنا لو گے؟ نہیں. تمہارے تجربے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ بولے گا بھائی تو میں نے مینجمنٹ میں کرا ہے نا تجربہ، یا انجینئرنگ میں کیا ہے، ایجادات میں کوئی سائنٹسٹ ہوں. میں نے کب کہا؟ میں نہیں سمجھ سکتا نا بات. تو کتنا ہی بتا دے، ہم جو مینجمنٹ کے کام دے، میں مینجمنٹ کے کام تجھے کر کے دوں. ایسے ہی ایک وقت میں آپ کے پاس انفارمیشن ہو، توجہ سے میری بات سننا میں کیا کر رہا ہوں. ایک وقت میں آپ کے پاس انفارمیشن آئی، کس کے پاس آئی؟ مینیجر صاحب کے پاس نہیں، رسول کے پاس. کس کے پاس آئی؟ بھائی بہت توجہ سے بات سنیں، رسول کے پاس آئی انفارمیشن. ایک وقت میں کلمہ پڑھوا، اور ایک وقت میں انفارمیشن آئی نکاح کروا، اور ایک وقت میں انفارمیشن آئی جنگ کروا. جنگ کرو. کچھ سمجھے نہیں بات؟ کلمہ پڑھوانا اور نکاح پڑھوانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر نکاح کروانے اور جہاد کرنے میں، جنگ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک ہی شخص یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ کرے گا، کیونکہ انفارمیشن کہاں سے؟ ٹریننگ کس نے دی ہے؟ وہ اپنے، وہ ہے فرسٹ مین. وہ کیا ہے؟ فرسٹ مین. اس کو کہا جاتا ہے فرسٹ مین حقیقت میں. سنو ذرا بات، یہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کسی میں، کیونکہ اس کو اللہ نے چنا ہے. اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. پچھلا درس یاد ہے نا؟ اس کو اللہ نے چنا ہے، اس کی تربیت اللہ نے کی ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے وہی مینجمنٹ والا ہے. اور بھائی اسلحے کی فیکٹری سے آئے 10 فوجی نکل گئے، سنو ہاں ادھر بیٹھو، بیٹھ گئے. ایک بہت زبردست قسم کا ریسٹورنٹ تیار کرنا ہے، کروا دو گے؟ فوجی کہیں گے بھائی میں کیا تجھے نان بھائی نظر آ رہا ہوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ فوجی ریسٹورنٹ بنائے گا؟ نہیں. لیکن ایک آرکیٹیکٹر کیا کرے گا؟ بنا دے گا. ریسٹورنٹ بنا دیتا ہوں، لیکن اب باری آئی آگے، ابے کیا ہوا ریسٹورنٹ تو بھر گیا، کھانا نہیں لایا تو؟ ابے میں کھانا تو شیف تھوڑی ہوں، میں بنا کے دے سکتا ہوں. ریسٹورنٹ بن گیا، کھانا میں تھوڑی پکا سکتا ہوں. کھانا کون بنائے گا؟ شیف بنائے گا، میں تھوڑی ہوں. دیکھ لو، ایک نہیں ہے، ہزاروں کام ہے، اور ایک نہیں ہے، کروڑوں انفارمیشن ہے. یہ ایک دماغ کی بات نہیں ہے کہ ایک دماغ میں سب صلاحیت کر جائے. ایک وقت میں ایک شخص مینیجر بھی ہے، فوجی بھی ہے، شیف بھی ہے،
ایک وقت میں وہ ڈاکٹر بھی ہے، ایک وقت میں اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں اس کے پاس نہیں ہوں گی، بہت ساری انفارمیشن اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی بہت ساری انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن جس کو اللہ نے چنا وہ ہے جس کے پاس بیک وقت جتنی انفارمیشن کی ضرورت ہے سب ہوگی، جو جب اس کو انفارمیشن چاہیے ہوگی اللہ رب العزت اس کو بھیجے گا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پوشیدہ سے پوشیدہ خبر کیوں نہ ہو، کائنات میں موجود ہر وہ بات جس کی تمہیں ضرورت ہے ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتائیں گے، وحی کے ذریعے ہم تمہیں بتائیں گے۔ اور سنو ذرا بات کو، اس اسپیشل آدمی کی جسے رسول کہا گیا ہے، اس اسپیشل آدمی کا چناؤ جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، یہ کوئی اسپیشل آدمی انفارمیشن دینے والا تھا، جاسوس نہیں، انفارمر نہیں، میسنجر نہیں، کچھ سمجھے نہیں بات کو؟ بھئی محض کسی خطرے کی آگاہی دینے آیا ہے، کسی چیز کی اطلاع دینا ہے نہیں، کوئی پیغام پہنچانا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا نا یار، بات سنے یار، رسول کے معنی ہم نے عربی لفظ رسول کے معنی ہم نے کیا کر لیا، میسنجر، اور اس پہ بس کر کے بیٹھ گئے۔ اردو انگریزی ساری کتابوں میں یہی لکھا رہا ہے، لیکن اسی سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ آج مغربی دنیا اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے، وہ میسنجر 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 میسنجر، بیڑا غرق کر دیا اس ٹرم نے ساری بات کا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس لباس بننے کی فکر کرنے والے آدمی سے لے کر، اور یار سنو، اس لباس بننے کی فکر کرنے والے آدمی سے لے کر اس آدمی تک جس نے کہا یار اوپر کوئی دنیا ہے، خلا میں کوئی دنیا، یار میں دیکھوں گا جا کے یار، لباس بننے سے لے کے اس خلا میں جانے والے آدمی تک سارے یہاں تک سنت ذرا بات کو، یہ انفارمیشن جس سے تمہیں ایک انفارمیشن سے دوسری، ایک آئیڈیا سے دوسرا، دوسرے آئیڈیا سے تیسرا، یہ جو تم ترقیوں پہ ترقیاں کرتے جاؤ گے، یہ کون تمہیں سکھائے گا؟ انفارمیشن اللہ کی طرف سے آئے گی، تم تک آ نہیں سکتی، اس لیے تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہیں سکھانے والا ایک اسپیشل پرسن ہے جس کا کام ہوگا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ڈی کوڈ کر کے دے دیں، اس کو وضاحت کر دیں، اس کو وضاحت کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ پھر اس کے بعد یہ غور و فکر کریں، لباس پہننے سے لے کر خلا میں، دیکھ کیا ہوں سورج کے پیچھے کوئی سیارہ ہے یا نہیں، بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بڑی غور طلب ہے۔ تو رسول کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہی اس کو بھیجی، وہ وضاحت دے گا۔ وضاحت کون کرے گا؟ غلام احمد پرویز۔ آپ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ میری بات سمجھیں، میں کہتا ہوں منصب نہیں ہے، عالم و متعلم ہونے کا منصب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا منصب نہیں ہے۔ اچھا وہ مرکز ملت ہیں، ہم ملت ہیں، کتنا فرق ہے بات کا؟ وہ مرکز ملت ہیں اور ہم ملت۔ پرویز کہہ رہا مرکز ملت گورنمنٹ ہوتی ہے، ابھی کتنا فرق ہے بات کا؟ ہے یا نہیں؟ وجہ کہاں سے ہوئی؟ وجہ کہ جب آپ نے رسول کو رسول میسنجر کے معنوں میں لے لیا، اسی سے تو نقصان ہوا سارا۔ رسولوں کی تعلیمات، سنو ذرا بات کو، توجہ طلب بات ہے، توجہ طلب سنیں، توجہ طلب بات، رسولوں کی معلومات، رسولوں کی جو تعلیمات ہیں کہ آپ کو رسول اللہ سے جوڑتا ہے، وہ حقیقی انفارمیشن جو آپ تک آتی ہے رسول کے ذریعے آتی ہے۔ سنو سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور ہم نے ناخواندہ، بے پڑھے، جنہیں پڑھنا آتا، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم نے ان میں سے بطور رسول چنا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے۔ آیتیں عربی زبان میں آیت کس کو بولتے ہیں؟ عربی زبان میں آیت کہتے ہیں معجزے کو۔ عربی زبان میں آیت کس کو کہتے ہیں؟ معجزے کو۔ وہ اس پر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ سورج کس لیے ہے، چاند کس لیے ہے، ستارے کس لیے، سیارے کس لیے،
پانی کا مقصد کیا ہے, دریا کا مقصد کیا ہے, سمندر کا مقصد کیا ہے, آگ کیا کرتی ہے, ہر چیز کے خواص, ہر چیز کی خامیاں یہ رسولوں نے سکھائی ہیں. حکیم لقمان سے جڑی بوٹیاں باتیں کرتی تھیں, اور وہ جڑی بوٹیوں نے تجھے بتایا ہوگا کیا ہم حکیم لقمان سے باتیں کیا کرتی تھیں. اللہ رب العزت نے ساری انفارمیشن کسے بھیجی ہے؟ رسولوں کو. رسولوں سے ہمیں ملی, ہم نے اس انفارمیشن کو سامنے رکھا, اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, اور مزید ترقی کرتے کرتے آگے تک جائیں گے, بشرطے کہ ہوں اسی طرح کے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑی حالتوں میں, بیٹھی حالتوں میں, لیٹی حالتوں میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے بعد زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں, نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں نا, تو نتیجہ بتاتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ, یہ بات یوں ہے. اور اگر نتیجے تک نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بیکار تخلیق بیکار نہیں ہے. ہم نہیں پہنچے نتیجے تک تو کیا ہوا. اور وہ بولیں گے نہیں یوں ہوا ہوگا, یہ بولیں گے نہیں. طالب علم کی یہ پہچان نہیں ہوتی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی. یعلمہم الکتاب, انہیں کتاب کی تعلیم دے گا, انہیں کتاب کی دستور جو ان کے لیے اترا, یہ قوانین, یہ لاز, یہ چیزیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا, ہم تو صرف سراؤنڈنگ کے ارد گرد کی چیزوں میں جا رہے ہیں. ہم نہیں گئے تہذیب کی طرف, ہم نہیں گئے تمدن کی طرف, ہم نہیں گئے مذہب کی طرف, ہم نہیں گئے ازدواجیت کی طرف, معیشت کی طرف, معاشرت کی طرف, سیاست کی طرف, جہاد کی طرف. ہم ابھی تو کسی بھی چیز کی طرف گئے ہی نہیں ہیں. اگر اللہ توفیق دے گا آگے پڑھ لیں گے. ہم تو گئے ہی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی انسان کو اس کی انسانیت سمجھنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ انفارمیشن کی. انفارمیشن کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے پاس. آئے گی کسے؟ تمہیں مجھے آئی نہیں سکتی. کس کو آئے گی؟ اس مخصوص شخص کو جسے اللہ نے چنا ہے, جسے اللہ نے وہ طریقہ انفارمیشن حاصل کرنے کا بتا رکھا ہے. یعلمہم الکتاب, انہیں ان کا دستور سکھائے گا, والحکمہ, اور ہر چیز کی حکمت. کیا ہوتا کہ شلوار اوپر کے حصے میں پہنی جاتی ہے اور قمیض نیچے, کیا ہوتا؟ کیا ہوتا کہ سر کے بالوں کو ہمیشہ کے لیے بڑھنے دیا جاتا؟ کیا ہوتا کہ ناخنوں کو کبھی نہیں کاٹنے دیا جاتا؟ ایک بات وہی نا کہ تجربات پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط, لیکن اس سے پہلے تو آپ بہت نقصان اٹھا چکے ہوتے. کیا ہوتا کہ ہمیں گھروں کو بنانا ہی نہ آتا, اور مثالیں کیا ہوتا کہ دشمن دوست کیا ہوتا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پتہ ہونا چاہیے درندہ کیا ہے اور شکار کیا ہے, کھانا کیا ہے, چھوڑنا کیا ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. سنیں غور طلب بات, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے, کوئی بات نہیں پتہ ہے. ہر چیز کی حکمت ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. یہ چیز کیوں ہے؟ ایک چیز ہے کیا, ایک چیز ہے کیسے, اور ایک ہے کیوں. کیا, کیسے اور کیوں. کیا وجود بتاتی ہے, کیسے تخلیق بتاتی ہے, اور کیوں مقصد بتاتی ہے. کیا, کیسے, کیوں. کیا, کیسے, کیوں تینوں ہمیں سکھائے گئے, جو ہماری ضرورت کے ہیں, جو ہماری ضرورت کے ہیں. کیا, کیسے, کیوں تینوں ہمیں سکھائے گئے اللہ کا بڑا کرم و فضل. اور وہ کیا, کیوں, کیسے پتہ ہے؟ صرف ایک لفظ کے اندر ہے, والحکمہ. اس ایک لفظ کے اندر ہے کہ اس میں ہمیں حکمت سکھائی رسول نے. اس رسول کو کس نے سکھائی تھی؟ اس رسول کو کس نے سکھائی تھی؟ اللہ نے. حکیم کون ہے؟ علیم وہ ہے, حکیم وہ ہے. اس نے سکھائی رسول کو. رسول نے سکھائی اپنی لوگوں کو. جس قوم, جس قبیلے کی طرف سے بھی اللہ نے چنا تھا رسول, اس کو اللہ نے اپنی یعنی نشانیوں کے بارے میں بتایا, آیات, پھر کتاب کے سکھایا, پھر اس حکمت کو جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور ان کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. ان کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے معنی کیا ہوتے ہیں آج اس کو سمجھا. ہمارے یہاں تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہم گمراہی لفظ کو کوئی خدا نخواستہ گالی سمجھ رہے ہوتا. توجہ سے میری بات سنیے گا. تو گمراہ ہے, سینس غلط لے لیا جاتا ہے. گمراہ کے معنی کیا ہے؟ وہ آدمی جو راستہ بھول گیا ہے, جسے راستے کا پتہ
اور یار سمجھو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آدمی جو راستہ بھول گیا ہے، جسے راستے کا یا تو پتہ نہیں ہے، راستہ بھول گیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، راستے سے گم ہو گیا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے ان کے رسولوں کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رومن امپائر کے اندر ماں بیٹا آپس میں شادی کر رہے ہیں. ہاں تو کیا ہوا اس میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ غلط ہے کیا؟ ہاں. کیا غلطی ہے؟ نسب کا بگڑنا. نسب کا کیسا پتہ لگے گا؟ نسب کی پہچان کیسے ہوگی؟ رشتے کیسے بنیں گے؟ بیماریوں کو ہم کیسے روکیں گے؟ وہ جو آبائی بیماریاں ہوتی ہیں انہیں ہم کیسے روکیں گے؟ آبائی بیماریوں کو کیسے روکا جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو مثال کے طور پہ اگر اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے، وہ بیٹا کیوں برداشت کرے گا؟ مثال ہے، وہ بیٹا کیوں برداشت کرے گا اپنے لیے؟ ایک بات، جو اپنی ماں سے نکاح کر رہا ہے وہ اپنے لیے بیٹا کیوں برداشت کرے گا کہ اس کے بیٹا ہو؟ تو کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ بات سمجھیں. جب اس کو پہلے رشتے کا کوئی تقدس نہیں تو دوسرے کا کیوں ہوگا؟ توازن نہیں رہے گا. توازن، خاندانی توازن ختم. آگے چلیں، سمجھے ذرا اس بات. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تجارت کیا ہے؟ کیا آپ رضامندی سے کسی کو اپنا مال بیچ دو؟ تو ڈکیتی کیا ہے؟ ڈکیتی ہے کہ کوئی آپ سے آپ کا مال چھین لے. تو مجھے تجارت کرنی ہے، ڈکیتی مارنی ہے؟ بتاؤ. نہیں، میں تجارت کر کے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو بعض مرتبہ میں 5-6 دن بعد کما رہا ہوں، لیکن جب ڈکیتی کر رہا ہوں تو میں ایک ہی دفعہ میں کما کے لا رہا ہوں. ابھی ڈکیتی مار لوں بیٹا، پھر گولی بھی ایک ہی دفعہ میں لگے گی اگر پکڑا گیا تو. یا تو نے پورے خاندان کا نقصان کر دیا، ایک آدمی کی پورے سال کی محنت برباد کر. تیری تو ایک دفعہ کی کمائی ہے، اس کی تو غریب کی پورے سال کی محنت ہے. یہ تو توازن بگڑ گیا توازن. چلیں، مجھے لگتا ہے ساری دنیا پہ میری حکومت ہونی چاہیے. لے بھیا، وہ اس کے بعد وہ کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے تو انڈیا میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو افغانستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو وہ شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو عراق میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو صومالیہ میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تو جنوبی افریقہ میں بھی ظلم ہو رہا ہے. جہاں جہاں بھی میں نے اپنی فوجیں اتار دی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ بس مجھے لگ گیا کہ پوری دنیا پہ میری حکومت ہونی چاہیے، بس اب میں ظلم کرنے پہ لگا ہوں. اچھا، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت کا توازن ایک طرف جھکا ہوا ہے. جہاں برابر ہوا نا، جہاں طاقت کا توازن برابر ہوا، وہ نتیجے میں برابر کا دشمن نکل کے آئے گا تمہارے. اور ہو سکتا ہے ہار جائے، اور یہ بھی ممکن ہے تم ختم ہو جاؤ، لیکن پھر تم ختم نہیں ہوگے. تمہارے اس جنون کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسان مارے جائیں گے. توازن بگڑا، توازن بگڑ گیا. سنیں ذرا بات. کیا ہے دوسری جنگ عظیم؟ کس بلا کا نام ہے؟ کیا ہے ہیروشیما ناگاساکی پہ ہونے والی بمباری؟ توازن بگڑنا. کبھی پوچھیں کہ کلائمیٹ چینج کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، تو ایسی ایسی چیزیں سننے کو آپ کو ملیں گی کہ اپنے آپ پر ہی آپ کو حیرت ہوگی، اپنے آپ پر ہی دکھ ہوگا، اپنے آپ پر ہی پچھتاوا ہوگا. سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کے خالق و مالک کی طرف رجوع کیا جائے. آج جن کو اگر ہم عقل کل سمجھ کے جن مخلوقات کی طرف توجہ کریں گے، ان کے پاس علم اور انفارمیشن ہے ہی نہیں، وہ حکمت ہے ہی نہیں، وہ گمراہ ہیں، انہیں رستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے اور کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے. وہ کیا ہیں، وہ کیوں ہیں، وہ کیسے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے. اور یہ سمجھاتا کون ہے؟ جس نے پہلے دن کہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. تینوں باتیں ایک لفظ میں، تین باتیں ایک لفظ میں. خلق، بڑو اس رب کے نام سے کہ جس نے کیا کرا ہے، کیا، تو، کیسے، تخلیق، اور کیوں، وہ تجھے انفارمیشن بتائے گی. علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جو تجھے پہلے پتا تھا
انسان کو پہلے نہیں پتا تھا. تو وہی اصل میں علم ہے, وہ حقیقی انفارمیشن اور نالج ہے. تو اگر آپ کے پاس وحی کا علم ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن, آپ کے پاس علم ہے. اگر آپ کے پاس وحی کا علم نہیں ہے تو آپ کے پاس انفارمیشن اور علم وغیرہ کچھ بھی نہیں, سب بکواس ہے. اچھا اب, اور وہ آتی کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس. رسول کو عام آدمی نہیں ہوتا, اللہ کا چنندہ ہوتا ہے. اللہ کا چنندہ ہوتا ہے, جسے اللہ نے چنا ہے, جسے اللہ نے چنا ہے, جسے اللہ نے تربیت دی ہے, جو اس وقت کا فرسٹ مین ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں دی ون اینڈ اونلی, ایک آدمی بس. اس زمانے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. یہ سلسلہ کب تک آئے گا؟ ابھی ہمارا موضوع آنے والا ہے آگے انشاءاللہ, ختم نبوت. یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. یہ سلسلہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر المختصر. یہ تو ابھی ہماری کچھ بات باقی ہے, انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. المختصر یہ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسولوں کی تعلیمات, اللہ کے پیغامات بندوں تک پہنچانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی سائنس اگر آپ نے سیکھنی ہے, حقیقی علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے, تو اس کے لیے رسولوں پر ایمان لانا لازمی ہے. رسولوں پہ ایمان لائے بغیر آپ حقیقی علم و حکمت پہ عمل کر سکتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.